اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ایک دو یہ مبارک مہینہ ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، تراویح پڑھی ہے، اب ماشاءاللہ سحری کھا کے صبح کی نماز پڑھی ہے، اور یہ وقت بڑی قربانی کا ہوتا ہے، دوہرا ثواب ملے گا آپ کو، نیند بھی آ رہی ہے، پھر اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما رہے ہیں۔ لو جی، بنیادی بڑے عقیدے جن کے بغیر گزارا نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں، بڑے عقیدے تین ہیں۔ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہمارے پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ تین بڑے بنیادی عقیدے ہیں۔ ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ ہیں اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، محمد الرسول اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایک ہے نبی، اور یا یوں کہہ لو ایک ہے نبوت، ایک ہے ختم نبوت۔ ذرا دہرا لیں، ایک ہے نبوت، دوسری ہے ختم نبوت۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، جسے چاہے اللہ نبی بنائے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ آدمی نے محنت کی ہے، 40 سال عبادت کی ہے، نبی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ دیکھو، کہنے لگے میرا جی کرتا ہے دوبارہ وطن جاؤں اب۔ اچھا ٹھیک ہے، 10 سال پورے ہو گئے تقریباً، تو اپنے بچے ساتھ لے جاؤ، یہ بھیڑ بکریاں میں نے کچھ دی ہیں، یہ بھی لے جاؤ، میری بچی تمہارے ساتھ ہے۔ چل پڑے، چلتے چلتے سردی کا موسم ہے، بیوی کچھ بیمار ہو گئی، حالات ایسے بن گئے، راستہ بھول گئے، پہاڑ کا راستہ تھا، راستہ بھول گئے۔ دور آگ نظر آئی، روشنی نظر آئی، گھر والوں سے کہتے ہیں اوم کوسو، تم یہاں ٹھہر جاؤ، وہ سامنے روشنی ہے، آگ ہے، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں آبادی ہوتی ہے، وہاں جاؤں گا، آگ مل جائے گی تاکہ سردی سے بچاؤ ہو جائے، اور رستہ پوچھ لوں گا تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ گئے وہاں، چلتے گئے، آگے روشنی آ گئی، مقدس مقام پہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آگے ہو رہے ہیں آگ کے قریب، لیکن آگ پھر پیچھے ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگ پھر پیچھے ہو رہی ہے۔ تنکے لیے لے کے نا، تنکوں کو بھی آگ کے اندر جلا کے سلگا کے نا اپنا کام کر لوں، لیکن ان کو آگ نہیں لگ رہی، اور جہاں آگ چمک رہی ہے کوئی پتہ جل نہیں رہا، بلکہ ان کے سبزے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ جب تھوڑے سے آگے بڑھے، آواز آئی، اے موسیٰ انا ربک، آگ نہیں میں تو تیرا رب ہوں، فاخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبر ہی مل جائے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہاں نبوت ملنی ہے، اللہ نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، تو نبوت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ محنت سے، مشقت سے نبوت نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور نبی ہوتا کیا ہے؟ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی کے درجے میں پہنچ نہیں سکتی۔ نبی کا درجہ سب سے اونچا بلند ہوتا ہے، بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ اب آئیں ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو بلایا، اور بلا کے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تم نبی بن جاؤ، رسول بن جاؤ، تمہارے سر پہ نبوت کا تاج آ جائے، تاج پہنا دوں، تمہیں یہ اعزاز مقام مل جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے۔ یہاں رسول کا نام ہے؟ کیوں جی؟ نہیں نا، نام رسول کا نام نہیں ہے۔ کون سا رسول ہے؟ صرف لفظ رسول ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں 1,24,000، ان میں سے جب آواز آئے نا رسول، تو اس رسول سے مراد صرف آمنہ کا لال ہوتا ہے، اور کوئی مراد نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، ہر گھر کے اندر حاجی ہیں ماشاءاللہ، سب کو اللہ حج نصیب کرے، نبی کے روزے کی زیارت نصیب کرے، لیکن پوری آبادی کے اندر ایک بڑا حاجی ہوتا ہے۔ جب مجمع ہو تو لیکن حاجی صاحب آ گئے، پہلے بھی حاجی صاحب بیٹھے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اسی پہ پہلی متبادر وہیں جاتا ہے، کیونکہ کامل فرد مراد ہوتا ہے۔ جب نبیوں کے مجمع میں، نبیوں کے اجتماع میں لفظ رسول آئے تو ہمارا نبی ہی مراد ہوتا ہے، اور کوئی مراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا رسولو میرے نبیوں، پھر آ جائے میرا وہ رسول تو تم نے پتہ کیا کرنا، لا تؤمنن بہ، کیا ترجمہ اس کا، اس پر ایمان، اونچی بولا، ایمان، اس پر ایمان لانا ہے تم نے۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا کلمہ پڑھنا۔ جب وہ آ جائے تم نے اس پہ نہیں بیٹھے رہنا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، جب محمد آ جائے تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اور صرف کلمہ نہیں پڑھنا، اس نبی کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت ہے نبیوں کا نبی، نبی الانبیاء، یہ ہے خاتم النبیین۔ آگے بڑھیے، اللہ نے ایک مقام پہ سارے انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کر لیا، آسمانوں والے، زمینوں والے، سارے نبی آگے مجمع ہو گیا۔ مجمع کے اندر کوئی غیر نبی نہیں ہے، کوئی نبی غیر حاضر نہیں ہے، سب موجود ہو گئے۔ آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ مسجد اقصیٰ ہے، اللہ اس کو آزادی نصیب کرے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، بڑا ظلم ہو رہا۔ جب آقا آگے بڑھے، سارے نبیوں نے حضور کی زیارت کی، سب کے چہرے مسکرائے، تو جبرائیل نے کہا آقا آئیے مصلی پہ نماز پڑھائیے۔ آپ نے دیکھا پیچھے بابا جی ہیں آدم علیہ السلام، آپ نے دیکھا پیچھے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، سارے پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا مصلی پہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، یہ سارے انتظار میں ہیں کہ آپ کب آئیں گے نماز پڑھائیں گے۔ تو مصلی پہ آگے آئے، نماز پڑھائی، اب کیا بن گئے؟ امام الانبیاء۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ امام الانبیاء، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی اور نبیوں کے امام۔ پھر جب آقا نے نماز پڑھائی نا، اب حضور دیکھ رہے ہیں مجمع کو، اور مجمع دیکھ رہا ہے ہمارے نبی کو۔ کیا عجیب منظر ہے، کوئی غیر نبی نہیں ہے، سارے نبی حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، اور کھڑے ہوئے خوبصورت چہرے والے، چمکتی پیشانی والے، کہنے لگے انا داؤد خلیفۃ اللہ، میں داؤد ہوں اللہ کا خلیفہ۔ اور آگے کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام، میں سلیمان داؤد کا بیٹا جس کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا ہے، اپنا تعارف کرایا۔ میں کون؟ ابراہیم جس کو اللہ نے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، یار بنایا۔ میں اسماعیل ذبیح اللہ جو چھری کے نیچے لیٹ گیا اللہ کی رضا کے لیے۔ میں موسیٰ کلیم اللہ جس سے رب نے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ میں عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ، سب نے تعارف کرایا اپنا اپنا۔ اب مہمان خصوصی کھڑے ہوئے، ہمارے نبی آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، کائنات کے سردار، صاحب معراج محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین، آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے، اب یہ تعارف کر رہا ہوں ختم نبوت کا تعارف کیا ہے، پھر اللہ نے ہر نبی کو اپنے اپنے انداز میں معراج کرایا، ان کو براق پہ بٹھایا، براق جا رہی ہے، اور آگے معراج آ گئی، معراج بھی جاری ہے، آگے رف رف آ گئی، رف رف کے اوپر بیٹھے چلے گئے، اور چلتے چلتے ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، ہمارے نبی اوپر چلے گئے، اس سے آگے سدرۃ المنتہا بھی رہ گئی۔ جبرائیل نے کہا
یا رسول اللہ آگے آپ نے اکیلے جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اور میں جبرائیل اتنا میرا دوست ہے، پیار ہے تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ آیا ہے، ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزل پرم، میں اگر ایک بال برابر آگے جاؤں گا جل کے کوئلہ ہو جاؤں گا، آگے میرا بس نہیں، آگے آپ ہی جائیں گے۔ آپ آگے گئے، یہاں تو تھا نا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان، وہاں تو نشانی کوئی نہیں ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا دنیا ہے اللہ کی لامکان، بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے، جہاں خدا نے چاہا وہاں پہنچ گئے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے وہاں بلایا ہے جہاں کوئی آیا نہیں ہے، میرے لیے کوئی تحفہ لے کے آیا؟ کیوں بھئی اللہ تو بادشاہ ہے، وہاں کوئی تحفہ بن سکتا ہے؟ ہر چیز وہاں موجود ہے۔ تمہارے نبی نے کہا یا اللہ تحفہ لے کے آیا ہوں اور تحفہ تیری جناب میں پیش کروں گا۔ میرے محبوب کیا تحفہ؟ نماز کے اندر پڑھتے ہیں 2 رکعت، نماز تب بھی پڑھتے ہیں، 3 ہو تب بھی پڑھتے ہیں، 4 ہو تب بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نبی کا تحفہ نماز کے اندر موجود ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ تیری چوکھٹ پہ محمد سر جھکانے آیا ہے، اور ایسا تحفہ پیش کیا عرش بھی وجد کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم بھی ادھار نہیں کریں گے، نقد جواب دیں گے اس کا۔ حضور کو سامنے بٹھا گئے۔ اب 2 گروپ ہیں، صحابہ کے اندر 2 گروپ ہیں، اور کسی کا جو بھی موقف ہو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی جان کہتی ہیں کلام ہوا ہے بغیر واسطے کے لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں زیارت بھی ہوئی ہے کلام بھی ہوا ہے، اس لیے دونوں موقف صحیح ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے سامنے بٹھا کے اللہ نے اپنے محبوب سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر میرا سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں برکات تجھ پہ ہوں۔ یہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑا رب کے بعد کوئی اور نہیں ہے، سب سے بڑے، یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب سب سے بڑا آ جائے پھر اس کے بعد کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھتے ہیں آپ رات کا وقت ہے کہ روشن کمکمے ہیں، بلب ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں، روشنیاں آتی ہیں، اور جب ستارے نکل آتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، لیکن روشنی اتنی نہیں ہوتی۔ جب سورج نکلتا ہے پھر روشنی عام پھیل جاتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب سراجم منیرا، آپ سراج منیر ہیں۔ جب آپ کا سورج محمد مصطفیٰ نکل آیا اب ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب آپ ہی کی روشنی میں قیامت تک منزل ملے گی، اس کے بغیر منزل نہیں مل سکتی۔ اور پھر دوسرا سائنسدانوں سے پوچھیں جو آپ بہت کوئی انکشافات کر رہے ہیں کہ جناب ان ستاروں کی روشنی اپنی ہے؟ کیوں جی نہیں، سر چاند کی روشنی اپنی ہے؟ سب کہتے ہیں یہ روشنی سورج سے لیتے ہیں۔ کس سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے بھی روشنی دنیا کے اندر پھیلائی ہے، جگہ جگہ ملے گی، لیکن منبع مرکز روشنی کا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں گے، توجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے بعد اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اور جو دعویٰ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے نا، قادیانی ملک کے باشندے ہیں، ان کو ملک کے اندر رہنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں حق حاصل نہیں؟ ان کے حقوق بھی ہیں بحیثیت پاکستانی ہونے کے، لیکن وہ اپنا مذہب تو بتائیں۔ کیوں بھئی آپ میں سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے قادیانی کا مذہب کیا ہے؟ انہیں کہو مذہب بتاؤ اپنا، لکھ کے دو اپنا مذہب، تمہارا مذہب کیا ہے؟ مذہب لکھ کے نہیں دیتے، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مرزے کو ماننے والے مسلمان ہیں، جو نہیں مانتے سارے کافر ہیں۔ کیوں بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسمبلی کے اندر کہا انہوں نے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم انہیں کیسے برداشت کریں اور رہیں ملک کے اندر، ہمارے اوپر ہمارے گھر پہ قبضہ نہ کریں،
جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وہاں جب بھٹو صاحب گئے تھے نا، وہ قائد عوام تھے، مفتی محمود صاحب قائد حزب اختلاف تھے، تو یہ بحث چلی، کافی دن چلتی رہی، پھر جا کے فیصلہ ہوا۔ تو بھٹو صاحب اور دوسرے حضرات کہنے لگے جناب چہرہ بڑا اچھا ہے ان کا، پگڑی بڑی پیاری ہے ان کی، اور کھلا باندھ کے آئے ہیں، یہ تو بڑے شریف لوگ لگتے ہیں۔ تو پھر مفتی صاحب نے کہا ایک سوال کا جواب ان سے پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے شریف ہیں۔ انہیں مرزا ناصر سے پوچھا جو مرزے کو نہیں مانتے وہ کون ہے؟ کہنے لگا کافر ہیں سارے۔ اب سارے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ تو کافر ہے، ہم مسلمان ہیں۔ وہ تو بھٹو کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، پورے ایوان کو کافر کہہ رہے ہیں جو مرزا کو نہیں مانتے۔ جب یہ مسئلہ سامنے اب پتہ چل گیا کہ یہ تھے ہمارے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے، یہ گھر ہمارا ہے، اس گھر کی آن شان محمد مصطفیٰ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو کافر کہے ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اب آخری بات بڑے پیار محبت سے سنیں، مجھے اگر اپنے استاد سے پیار ہے، مجھے اپنے پیر سے پیار ہے، مجھے اپنے شیخ سے پیار ہے، اللہ سب کو جنت دے، ہمیں پیار ہے، اپنے والد سے بھی پیار ہے، اور پیار کا تقاضا یہ ہے جو میرے استاد کو گالی نکالیں، جو میرے مرشد کو گالی نکالیں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، کم از کم اس کا بائیکاٹ کروں گا، کم از کم اس کا بائیکاٹ کروں گا، یہ میرا حق ہے، مجھے میرا حق استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر جناب کیوں بھی مرزائی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے نا، فل بائیکاٹ کرنا۔ اخبار کے اندر ایک خبر چھپی کہ کراچی جا رہے تھے ایک فیملی، اس کے اندر فیملی کے سارے افراد تھے، پیاس لگی تھی، گاڑی رک گئی ریلوے اسٹیشن پہ، وہ نا پانی لے آیا، برف والا پانی، بوتلیں کمال کی، اوپر لکھا تھا شیزان، سب کو دے دیا، پینے لگے۔ ایک بچی تھی چھوڑی، بڑی سمجھدار عقل مند، جب اسے دینے لگے نا کہنے لگی میں نہیں پیوں گی۔ بیٹا تجھے پیاس نہیں ہے؟ کہنے لگی پیاس تو ہے لیکن یہ میرے نبی کے دشمن کی فرم کی بنی ہوئی ہے، میں اپنے نبی سے وفا کروں گی، میں نہیں پیوں گی۔ اب سب کو افسوس ہوا یار بچی نے کمال کر دیا، ہمیں بھی پینی نہیں چاہیے تھی۔ تو سنو پھر آگے بات، وہ نیک گھرانے کی بچی تھی، اپنے والد سے پوچھتی تھی ابو جان کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں پڑھ کے سو جاؤں، نبی کی زیارت ہو جائے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ وظیفے پڑھتی تھی لیکن یہ دولت نہیں ملی۔ آپ جب اس نے وہ بوتل نہیں پی حضور کی وفا کے حوالے سے، تو رات کو سوئی، آقا کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹی تو نے میری محبت کی لاج رکھی ہے، میں قیامت کو تیری لاج رکھوں گا۔ یہ تحفہ ہے، بائیکاٹ کریں چیزیں مل جائیں گی، لیکن ان سے بائیکاٹ کریں گے اللہ رسول ملے گا اور اس کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے۔ میں کچھ دیر جاپان کے اندر رہا، ملیشیا کے اندر گیا ختم نبوت کے حوالے سے، تو ایک نوجوان، رمضان میرا وہاں گزرا، رمضان کے اندر ایک بچہ نوجوان آیا، کہنے لگا جی میں آپ کو ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ کہنے لگا 2.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے گاڑی لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ پہلی تیری ملاقات نہیں؟ کہنے لگا میں نے جمعہ پڑھا تھا یہاں ایک، اس جمعے کے اندر آپ نے کہا تھا قادیانیوں سے کاروبار نہ کرو، یہ نبی کے دشمن ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے یہاں تہیہ کر لیا ان سے کاروبار نہیں کروں گا، لیکن جب میں گاڑی لے کے جا رہا تھا نا میں نے سوچا میری چھوٹا سا کاروبار ہے، قادیانی فرم کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں، بھوکا مر جاؤں گا۔ لیکن پھر میں نے کہا مولا خرچ باد آباد، جو ہونا ہو جائے، نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا، پیغمبر سے وفا کروں گا۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا، میرا حساب کر دو بھائی، تم قادیانی ہو، میں مدینے والے نبی کا امتی ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگا میں گھر بیٹھ گیا، اللہ کاروبار تو میرا ہے کوئی نہیں، گھر سے آ گیا ہوں، بڑے رقم لگا کے آیا ہوں، کیا کروں گا؟ کہنے لگا پھر آج سے 2 دن پہلے
میرا اتنا بڑا سودا ہوا ہے، کبھی اتنے نفع والا سودا نہیں ہوا، اور میں بھی باوضو۔ قرآن میرے سامنے ہے، جو قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا اس کی تجارت کے اندر اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ، اس کی کمائی کے اندر بھی برکت ڈالے گا۔ اپنے نبی سے وفا کرنا، اور دو باتیں، ایک قرآن سے لوگوں کو جوڑ دو، ایک نبی کی ختم نبوت سے جوڑ دو، یہی آج کے وقت کا تقاضا ہے۔ امت اکٹھی ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اب اللہ سے مانگتے ہیں